نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ٹڈی دل کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ تمام باتیں سمجھ سکیں گے۔ پہلی یہ بات کہ سب سے یہ جو سوشل میڈیا پر ایک حدیث وائرل ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ٹڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے سر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فوج ہے اور ہمارے 99 انڈے ہوتے ہیں، اور جس دن 100واں انڈا ہو جائے گا اس دن ہم پوری دنیا کو چٹ کر جائیں گے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اے اللہ ان ٹڈیوں کو ختم کر دے، ان کے انڈوں کو، ان کے بڑوں کو، ان کے چھوٹوں کو ختم کر دے اور ان کے منہ کو بند کر دے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے فصلوں کو اور کھیتوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے فارغ ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ قبول کیا ہے اور کچھ حصہ قبول نہیں کیا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی کذاب اور مجہول ہے۔ ٹڈی یہ بہت ہی پرانا جانور ہے، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے عذابت بھیجے، اور ان عذابت میں سے ایک عذاب ٹڈیوں والا بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب مسلط کر دیا، جس نے ان کی فصلوں کو برباد و تباہ کر دیا تھا۔ سورہ اعراف کی اس آیت میں اس کا ذکر موجود ہے کہ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردار چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی ہے، یعنی جس کو زباں نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ دو مردار چیز یہ ہے، ایک ہے مچھلی اور ایک ہے ٹڈی، اور جو دو خون ہے وہ خون یہ ہے کہ ایک تلی ہے اور ایک ہے جگر یعنی کلیجی، اس کا کھانا حلال ہے۔ اور ٹڈی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خشکی کے اندر ہوتی ہے اور ایک پانی کے اندر ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو خشکی کے اندر ہوتی ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو گھروں کے اندر ہوتی ہے، وہ جس کو حشرات الارض کے قبیل سے مانا گیا ہے، اور وہ بہت ہی مضر ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور جو ہوا میں ہوتی ہے، جو اڑتی ہے، پرواز کرتی ہے، وہ کھایا جا سکتا ہے، اور ٹڈی کھانے والے حضرات اسے شوق سے کھاتے ہیں اور اسے خشک جھینگا کہتے ہیں، اس لیے کہ جھینگے میں جتنی طاقتیں ہوتی ہے وہ تمام تر طاقتیں ان ٹڈیوں کے اندر ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ اور عرب میں تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں کھانے کے، پکانے کے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ ٹڈیوں کو لیتے ہیں اور اسے پانی کے اندر ابالتے ہیں اور پھر اسے تیل میں فرائی کرتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے چاول میں ڈال کر مسالے کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ جو بھی طریقہ ہو آپ کے پاس، وہ طریقے سے اسے کھا سکتے ہیں۔ بہرحال ٹڈی ایک حلال جانور ہے، اور اس کے حلال ہونے پر تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے، حتیٰ کہ جمہور ائمہ مجتہدین اور اکابر امت رحمہ اللہ تعالی علیہم کے نزدیک بھی اس کا ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو مچھلی کی طرح کھانا بھی درست ہے۔ یعنی جس طرح مچھلی کو ذبح کیے بغیر کھایا جاتا ہے، اسی طرح ذبح کیے بغیر بھی اس ٹڈی کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور علامہ صاحب قدوری نے بیان کیا ہے، وَيَجُوزُ أَكْلُ الْجَرَادِ وَلَا زَكَاةَ لَهُ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسے ذبح کیے بغیر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے شوق سے ٹڈی کو کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں غزوات میں شریک ہوتے تو غزوے کے موقع پر ہم ٹڈیوں کو تلاش کر کے اس کا شکار کر کے ہم کھایا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک روایت مشکاہ شریف میں آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ٹڈیاں ختم ہو گئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو، کسی کو ملک شام، کسی کو ملک عراق اور کسی کو یمن بھیجا ٹڈیاں تلاش کرنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ ٹڈیاں کیوں تلاش کروا رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی۔ تو ٹڈیاں تلاش کرنے کے بعد ایک شخص یمن سے کچھ ٹڈیاں لے کر آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ کچھ آثار اچھے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوق پیدا کی ہے، اور
400 زمین کے اندر ٹڈیاں پیدا کی ہے اور 600 پانی کے اندر پیدا کی ہے۔ تو تھوڑا سا حضرت عمر نے خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب مخلوق کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے تو سب سے پہلے ٹڈیاں کو ختم کریں گے۔ تو مجھے اطمینان ہوا ابھی ٹڈیاں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی مخلوق کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال ٹڈی کا کھانا جائز ہے، جس کا دل چاہے کھائے، جس کا دل نہ چاہے مت کھائے، اور اس کو حکم بھی نہیں دیا جائے گا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے ہو، اور جو کھا رہا ہے اسے منع بھی نہیں کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں کھا رہے ہو۔ جس کی طبیعت چاہتی ہے تو کھائے، جس کی طبیعت نہ چاہتی ہے مت کھائے۔ بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کھایا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہ کھا جائے۔ جس کی طبیعت، یہ ہر انسان کی طبیعت کے اوپر ہے، جس کی طبیعت چاہے تو کھا سکتا ہے، تو جس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے وہ نہ کھائے۔ لیکن شریعت میں اس کا کھانا جائز ہے اور حلال ہے۔ ٹڈی کا گوشت مباح ہے، اس پر تمام علماء کرام کا اجماع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، جس میں ہم ٹڈی کا گوشت استعمال کرتے تھے۔ تو حدیث شریف کو ابو داؤد، بخاری شریف اور حافظ ابن نعیم نے نقل کیا، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ٹڈی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ٹڈی کا گوشت پیش کیا کرتی تھی، اور موطا میں ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ٹڈی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا گوشت بہت پسند ہے۔ اور اس کے طبی فوائد میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو، کسی مریض کو رک کر پیشاب آتا ہو تو اس کے لیے ٹڈی کی دھونی دینا بہت ہی مفید ہے۔ تاریخ کا جلدی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے۔